بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم آپ کو تعارف کرائیں گے ابن خلدون کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے۔ ایک مشہور مورخ جن کا نام ستاروں کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ تاریخ کی دنیا میں ان کا ایک مقام ہے۔ انہوں نے تاریخ نویسی کو ایک نئی جہت دی۔ ابن خلدون، ہم کوشش کریں گے کہ ابن خلدون کی جو زندگی کے حالات ہیں ان کو مختصر ترین الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابن خلدون سن 1332 کو تیونس میں پیدا ہوئے۔ وہ حضرموت کے کسی عربی قبیلے سے تھے، یعنی حضرموت کے کسی عربی قبیلے کی نسل میں سے ان کا تعلق تھا، یعنی کوئی عربی قبیلہ جو حضرموت سے ہجرت کر کے وہاں گیا ہوا تھا، تو وہاں اسی قبیلے میں سے وہ پیدا ہوئے، اور اس کے آباء و اجداد نے کئی سالوں تک اسپین میں اعلیٰ حکومتی عہدوں پہ کام کیا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ جب بنی امیہ کا جو خاندان تھا وہ تباہ ہو گیا، بنو امیہ ختم ہو گیا، تو اس وقت اس کے جو آباء و اجداد تھے وہ وہاں اسپین سے جنوبی افریقہ میں آ کر شمالی افریقہ میں آ کر آباد ہوئے، اور اسی خاندان میں سے، اسی قبیلے میں سے آگے جا کر ابن خلدون پیدا ہوا۔ یعنی اس کے جو آباء و اجداد تھے ان کا امور سلطنت میں خاصا ہاتھ رہا تھا، اور خاصا وہ اس حکومت کرنے اور بنانے، توڑنے، ان امور کو چلانے میں خاصا تجربہ رکھتے تھے۔ ابن خلدون کی تربیت و تعلیم نہایت شائستگی کے ساتھ ہوئی۔ ایام طفلی میں، یعنی بچپن میں علم کا شوق اس کا دامنگیر تھا۔ نوجوانی میں اس کو علوم مختلف کے درس دینے کی اسناد مل گئیں۔ جب بچہ ہی تھا کہ وہ ان کو یہ اسناد سرٹیفکیٹ جو ملی تھی کہ وہ مختلف علوم میں لیکچرز دے سکتا تھا، یعنی جو درس لیکچرز ہم اس کو کہیں گے وہ دے سکتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر علوم مختلف علم، تفسیر و حدیث و فقہ و فلسفہ، صرف و نحو و منطق و اصول فقہ و زمانہ جاہلیت کے علم ادب میں اس کو استعداد کامل ہو گئی تھی۔ یہ تمام تر جن کا میں نے ذکر کیا، ان علوم میں ان کو دسترس ان علوم پہ حاصل تھی، اور وہ انہی میں آگے درس دے سکتا تھا۔ اور اس کا درس دینے کے لیے جب وہ بچپن ہی میں، یعنی کم عمری میں ان کو اسناد مل گئی تھی درس دینے کی۔ زمانے نے عالمانہ زیست بسر کرنے کی فرصت کم دی، مگر اس کے دل میں ہمیشہ علوم کے شوق اور علم ادب کے عشق کی آتش شعلہ افروز رہی۔ 20 برس کی عمر میں وہ امور ملکی میں مصروف ہوا، اور تیونس کے سلطان ابن اسحاق دوم کی ملازمت میں اس نے اعتبار اور اقتدار پیدا کیا۔ 2 برس بعد وہ فیض سلطان ابو عنان کے پاس چلا گیا، اور وہاں اس نے سلطنت کے مزاج میں ایسا دخل پیدا کیا کہ اس کے اقران کو اس قدر حسد، جو اس کے گرد کے لوگ تھے، حسد پیدا ہوا کہ انہوں نے سازشیں کر کے اس کو معزول کرایا اور قید خانے میں ڈلوایا۔ 1359 میں جب ابو عنان کو موت آئی تو ابو مسلم نے اس کو قید سے نکالا اور اپنا مقرب بنایا، مگر پھر اس پر ارکان سلطنت کو حسد پیدا ہوا، اور جب ابو مسلم کا انتقال ہوا اور اس کے وزیر عمر، جس کے ہاتھ میں سلطنت کا اختیار بالکل تھا، ابن خلدون کی نہ بنی، تو وہ اس سے ناراض ہو کر اسپین میں چلا آیا۔ یہاں اس کو حد سے زیادہ اعزاز و احترام ہوا۔ یہاں اسپین میں ان کی احترام و عزت میں کسی قسم کی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی، یہاں کے اس کو بہت زیادہ عزت ملی۔ افریقہ میں وہ ابن الاحمر کی خدمت میں نمایاں بجا لایا۔ سال آئندہ میں وہ اس کی طرف سے سفیر بن کر سولیل
لی میں پیٹروی کرویل بادشاہ کیسل کی خدمت میں گیا، جس نے اس کی بڑی آوبھگت کی۔ سن 1365 میں وہ افریقہ میں آیا۔ یہاں اس کا ایک قدیمی دوست ابن عبداللہ تھا، جس نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تھا۔ اس کا وزیر اعظم وہ ہو گیا، مگر ابن عبداللہ قسطنطنیہ کے سلطان عبدالعباس سے لڑ کر ایک جنگ میں مارا گیا، تو ان بادشاہوں کی جنگ آرائیوں میں ابن خلدون کے کئی برس زندگی کے بڑی تلخی میں کٹے۔ اس کا گزارا اس طرح سے ہوتا تھا کہ آزاد زبردست قوموں کے سردار اس کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ سن 1370 سے 1374 تک وہ سلطان مراکو کی خدمت میں رہا، اور اس کی خدمت سے عرب کے اقوام کے ساتھ صلح کے عہد و پیمان کی گفتگو کرتا رہا۔ دوبارہ پھر اسپین میں آیا، مگر یہاں وہ زبردستی مراجعت پر مجبور کیا گیا۔ اب وہ ملکی کاموں سے دستبردار ہوا اور 4 برس تک خلوت گزین رہا اور مطالعہ علمی کے سوا کچھ اور کام نہیں کیا، اور اس خلوت میں اپنی تاریخ کا مقدمہ تصنیف کیا اور عرب و بربر کی تاریخ کی تحریر کا آغاز کیا۔ اس تاریخ کی تنصیب کے واسطے اس کو بڑے بڑے کتاب خانوں کی ضرورت پڑی، اس لیے وہ سن 1376 میں تیونس گیا۔ سلطان عبدالعباس نے اس پر نہایت عنایت کی اور اس کی تعظیم و تکریم کی، اور اہل شہر اور طلبہ نے اس کے آنے کو ایک نعمت غیر مترقبہ جانا اور اس سے اپنے جوش و محبت کا اظہار نہایت شوق سے کیا، اور اس کو جانے نہ دیا، اور اپنی تعلیم و تدریس کے لیے اسے روک لیا۔ مگر مفتی عرفہ اور اس کے ساتھ اور امراء ابن خلدون کے جان کے دشمن بنے اور ایسی عداوت اس کے ساتھ کی کہ اس کو وہاں رہنا دشوار ہوا۔ اس نے بربر کی تاریخ ختم کر کے مکہ معظمہ کا قصد کیا۔ حج کی اجازت لے کر اکتوبر 1382 کو جہاز میں سوار ہو کر مصر کی طرف چلا۔ نومبر میں اسکندریہ میں اترا اور 1 مہینہ یہاں قیام کیا، پھر قاہرہ میں آیا۔ اب اس کی ناموری اور شہرت ایسی ہو گئی تھی کہ اس کا نام یہاں اس سے پہلے آ گیا تھا۔ اس سال یہاں سے کوئی کارواں مکہ نہیں جاتا تھا، اس لیے حج کو وہ نہ جا سکا، اور سلطان برقوق کے کہنے سے اس نے عہدہ مدرسی قبول کر لیا۔ بعد ازاں عہدہ قضا پر اس کی ترقی ہوئی، مگر اس کی عدالت میں ایسا تشدد تھا اور شریعت کے خلاف کاموں کی ممانعت میں ایسا سخت گیر تھا کہ اس کے سبب اس کے دشمن بہت ہو گئے۔ اس زمانے میں ایک حادثہ عظیم اس پر یہ نازل ہوا کہ مراکو سے مصر کو اس کا سارا کنبہ جہاز میں سوار آتا تھا کہ جہاز تباہ ہوا اور اس کے سب اہل و عیال بحر فنا میں غرق ہوئے، جس پر اس نے یہ کہا کہ ایک ہی صدمہ میری مسرت و دولت و اولاد اور سب کچھ برباد کر گئی۔ اس رنج و الم سے وہ ایسا شکستہ ہوا کہ سوا عبادت الہی کے اس کے دل کو چین کسی اور کام میں نہیں ہوتا تھا۔ سن 1387 میں وہ مکہ معظمہ گیا، وہاں سے قاہرہ میں آیا، ایک مدت تک مطالعہ اور درس علمی میں مصروف رہا۔ اپنے حالات کے بیان میں 1394 تک ایک کتاب لکھی۔ 1400 میں وہ شام میں گیا، یہاں فرخ سلطان مصر اور صاحب تیران امیر تیمور کی لڑائی ٹن رہی تھی، وہ بھی اس میں لڑائی میں شریک ہوا اور دمشق میں محصور ہوا، مگر پھر اپنے تئیں امیر تیمور کے حوالے کیا۔ امیر نے اپنی شاہانہ عنایت اور سخاوت سے سرفراز کیا۔ ابن خلدون نے بھی امور ملکی میں امیر کو اپنی لیاقت کے کمال دکھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ امیر اس کے علم کا ایسا قدر شناس ہوا کہ اس کو اپنے ہمراہ لے جانے کا ارادہ کیا۔
یہ ترک بادشاہ اس مورخ کے لے جانے سے خوش ہوتا، مگر اس عربی مدبر کی زبان اغوا آمیز اس کے ارادے کی مانے ہوئی۔ ابن خلدون قاہرہ کو پھر آیا اور یہاں قاضی القضات کا عہدہ پایا۔ 74 برس کی عمر میں سن 1409 میں اس کو موت نے آ پکڑا۔ اس کی تصنیفات سے چھوٹی چھوٹی کتابیں بہت ہیں، مگر وہ نایاب ہیں۔ فقط اس کی تصنیف سے تاریخ مشہور ہے، جس نے اس کے نام کو حیات دوام دی ہے۔ ابن خلدون کا نہایت مختصر حال ہم بیان کر چکے ہیں، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔